یعنی آپ پیدا کس شہر میں ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال ہے میرے بیٹا جس نبی کا ہم نے کرنا پڑا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یعنی کس شہر میں ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ کس دن ہمارے ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی سبحان عنہا۔ اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ کہاں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ اکبر کی۔ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام اچھائی بھلائی سکھائی اور سچائی سکھائی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ اسلام سبحان کا اللہ۔ کلمہ کیا ہے بیٹا؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو عربی ہو گئی، اس کا ترجمہ بتاؤ اردو میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے نے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوالات ہیں وہ سب سوالات آپ حضرات کو بتائیں اور تمہیں دیکھیے اور بچے نے کتنے اچھے سے اس کو پریپیئر کیا ہے، تیاری کی ہے اور ماشاءاللہ یہ بچے جب بڑے ہو کر کے اسی طرح اسلامی معلومات رکھیں گے اور پھر دیگر فیلڈ میں کام کریں گے تو اپنے اسلام سے کبھی غافل نہیں رہے ہوں گے بے شک۔ ایسا کیسا سبحان اللہ۔ میرے دینی بھائی اور بہنوں، میں اللہ کا مولا حضور اکرم نور منصب صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ اللہ یہ سنر حضور اللہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عزت ربی اللہ قال اللہ مجھے میری ربی عزت کی قسم میں ہوتا رہا ہوں حضرت جبریل نے سوچا کہ آج میں بڑی ربی کو بیان کر رہا ہوں مگر حضور اللہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار سے بھی رہ لیتے ہیں اللہ کے بات فرماتے ہیں اس کا مسجد ہے وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی منکر وہی آخر کہیں دعا بدر ہے تو خط وجود بولا ہے جس نے غبار ہم کو بخشا وہ کافی دینا حضرات گرامی ہمارے جو ایمان ایمان ہے کہ حضور نازار مدینہ ہمارے ایمان ایمان ہے کہ حضور نازار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اعلان ہے اسے اپنی طرح سمجھنا جو اپنی طرح کہنا بہت بڑی خوشخبری ہے حضور ایسے نور ہے ان کی نور سے سب کچھ ہونا ہے کہ نور کے وقت سے سب کچھ بنا اعلیٰ حضرت نے کئی نور فرمایا وہی نور حق وہی ذریعہ رب ہے انہیں کا نب ہے انہیں کا رب نہ ان کے بین میں آسمان زمین نہیں کے زمانہ پھر ایک مرتبہ دعا سے گلبان پر بتائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی نور دیتے ہیں تو خود بھی حاصل اور دوسروں کو بھی حاصل کرتے ہیں حضور نور نظر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے جہاں نہیں کا حکومت کا دادا سخت ڈالا تھا کوئی پردے سے نہ نکلا گھر گھر ڈالا تھا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک روشن رات میں ایک نظر سرکار کے چہرے کو دیکھتا اور ایک نظر چوک کے ساتھ چاند کو دیکھتا بعض ہوا ہنسی ہوئی تو حضور کا چہرہ نور مجھے چاندی چاند کا ہنسی کو زمین نظر آتا سبحان اللہ سرکار کو عالم مجھے سید اور مقصد اللہ اکبر یا رسول اللہ کسی نے کہیں پوچھ کہا ہے بھائی کسی نے کہیں پوچھ کہا ہے چاند سے تسبیح دینا بھی کہیں انصاف ہے چاند سے تسبیح دینا بھی کہیں انصاف ہے چاند میں بتا ہے ان کا چہرہ صاف ہے ماشاء اللہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہے یہ آتا ہوا ناتا ہوا کیسا حضرت کے سامنے میں نور سے چمک رہے ہیں اے میرے آقا آپ کا نور ہے آپ کا نور ہے اے میرے نور بخشا ہم مجھے نارک درمی نور تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بتاؤ کہ تمام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کنزل ایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے غیب کی خبر دینے والا چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتا چند انبیاء السلام کے نام یہ ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جیسے کہ حضور نے چاند کر دیے انہیں کے اشارے سے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور کلمہ پڑھتے تھے تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ تفصیل سے معجزہ کسے کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو نبوت معجزہ کہتے ہیں کون سے نبی لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا وہ کون سے نبی تھے جو اپنی لاٹھی کو اگر دریا کے درمیان مارتے تو راستہ بن جاتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر ایسا یعنی لاٹھی مارنے سے
دریا کے درمیان راستہ بن جاتا. ایسے کون سے نبی تھے جو 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے. یہ بتاؤ بیٹا کہ وہ جنتی اٹھنی کس نبی کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی؟ وہ جنتی اٹھنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری آنے پر جنت تالاب کا سارا پانی پی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عمران سکون کے ساتھ بچے نے تمام سوالات کے جواب دیے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا مدعو ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے عزیزوں فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز. اے عزیزوں فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز. ہے یہ واجب سرگرو مسجد میں پڑھ کر نماز. ہے یہ واجب سرگرو مسجد میں پڑھ کر نماز. جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوش کر نماز. جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز. مرد و عورت لڑکا لڑکی خادم و لونڈی غلام چاہیے پڑھتے رہے چھوٹے بڑے گھر گھر نماز. چھوٹے بڑے گھر گھر نماز. فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن پنجگانہ پر جماعت سے ہمیشہ ہر نماز. سبحان اللہ. ہے بہت تاکید دنیا میں نہیں ہوتی ہے ماں. ہے بہت تاکید دنیا میں نہیں ہوتی ہے ماں. شادی ہو یا غم کسی حالت میں نہیں پڑھ نماز. برادران ملت سب سے پہلے ہم اور آپ حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا حدیہ نشانہ دیجیے. پڑھے بابلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا برادران اسلام آج کے اس وقت میں نماز کے متعلق کچھ کشائی کی ہمت کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آپ تمام حضرات میری باتوں کو نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. خطبے کے بعد جو میں نے آیتہ کریمہ کا ساتھ بھاشن دیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حضرات گرامی خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها هدم الدین. یعنی نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین قائم رکھا. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین برباد کیا. عزیزان محترم ایمان اور عقیدے کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل تمام فرائض سے اہم نماز ہے. جب کوئی اخلاص قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے بدن کے تمام گناہ شبیرہ ختم کر دیے جاتے ہیں.
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صرف خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے، صرف خدا کے لیے سجدے میں سر جھکاتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے گرتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ اب تمام حضرات میں سے کسی ایک کے دروازے سے ایک نہر ساری ہو اور اس میں وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ نہیں باقی رہ جائے گا؟ نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاں آواز سے جواب دیں آپ حضرات، پتہ چلے جواب دے رہے ہیں آپ حضرات۔ کچھ دعائیں ہیں سونے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، بازار میں جانے کی، جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو چند دعائیں اس بچے سے معلوم کرتے ہیں۔ بیٹا قرآن پاک پڑھنے کے دعا بتاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ کیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا سینے پر۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ سینے سے اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ عز و جل کے نام سے جو رحمت اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہی یاد ہونا چاہیے۔ بے شک۔ پانی پینے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ وعلی وبرکۃ اللہ۔ ترجمہ میں اللہ عز و جل کی برکت سے اور اللہ عز و جل کے نام سے کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ اللہ وہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوتے وقت کی دعا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ ترجمہ بتاؤ۔ اللہ عز و جل کے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور اللہ عز و جل کے نام سے جیتا یعنی جاگتا ہوں۔ کیا بات، سبحان سو اللہ۔ کر اٹھنے کی دعا بتاؤ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کرو۔ اللہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی پیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کون سی دعا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کا بڑا ترجمہ کرو۔ تم پر سلامتی ہو اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ عز و جل کی۔ سبحان اللہ۔ مصافحہ کرتے وقت کی دعا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ترجمہ اللہ عز و جل آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے۔ تھینک یو کہنے کے وقت کی دعا بتاؤ۔ شکریہ ادا کرتے وقت۔ جزاک اللہ خیرا۔ ترجمہ اللہ عز و جل آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ سبحان ایمان اللہ۔ کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے اسے حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کی ڈیفینیشن ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتنے بہترین اچھے انداز میں بتائیے۔ آئیے تو بیٹا ایمان کی بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان مجمل سنا ہوگا ایمان یہ جو ابھی بچہ کے سنانے کے لیے جا رہا ہے نا، جب نکاح میں پڑھاتے ہیں نا تو ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے
کہ نکاح 10 منٹ کے نکاح میں کم سے کم 15 مرتبہ گیر مارتے ہیں. یوں تو یہ کیوں اگر کہہ دیا میں تو یوں کرتے رہتے ہیں, پہلا کلمہ تک نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہ کمی کیا ہوتی ہے کہ شروع میں پڑھا نہیں ہوتا ہے. اسلام سے ہم اتنے غافل ہیں, مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہمیں نہ کھانے کی دعا پتہ ہے, نہ پینے کی دعا پتہ ہے, نہ بازار جانے کی دعا پتہ ہے. جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ سونے وقت کیا پڑھنا ہے, سو کر اٹھ کے کیا پڑھنا ہے, اب تو اتنا پتہ ہے بچوں کو کہ جب سوئیں گے تو موبائل چلانا ہے, جب اٹھیں گے تب بھی موبائل چلانا ہے. اور ماؤں کو اتنا پتہ ہے کہ جب سوئیں گی تب سیریل دیکھ کر سونا ہے, جب اٹھیں گی تب سیریل دیکھنا ہے. تو یہ دیکھو بچہ ابھی آپ کو ایمان مجمل سنائے گا, ایمان مجمل سنائے گا. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم. قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین. صبح تابہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا, صبح تابہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے بارہ نور کا. میں خدا کو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا, میں خدا کو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا. نور نے سنا تیرا دے لال صدقہ نور کا. تو ہے سایہ نور کا, رعوز و ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, رعوز و ٹکڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ منبر حضرانی آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھ بنانے صلاۃ و سلام کا ہزارہ عقیدت پیش کریں. اور یہ بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور و روشن کتاب. یعنی اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کو لبدینوں سے ذکر فرمایا. یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب سے بھی کروڑوں درجے زیادہ روشن ہے, کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد بھرنے لگتا ہے, مگر نور محمدی ہر عام دن دنیا رات سے بنا مدار ترقی پاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ عز و جل حضور سے جو ارشاد فرماتا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یعنی اے محبوب آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے, یعنی دن بہ دن تمہارا نور بدار ترقی پر ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میں خدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا, میں خدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا. نور دن تنا تیرا دے دال صدقہ نور کا. چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتی مہک میں, چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتی مہک میں. کیا عزت کا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرات گرامی, ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا. چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ए जाने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बेशक उस वक्त न रूह की न कलम, न जन्नत की न दोज़ख, न आसमान न कोई फरिश्ता, न ज़मीन की न चाँद सूरज, न मिट्टी की न पानी, गर्दे की कायनात की किसी चीज का वजूद न था। अज़ाद इकरामी, हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक हर चीज से पहले पैदा किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? यह सुनकर हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, काल बता इतना जानता हूँ कि सोते हिसाब में एक तारा 70,000 के 70,000 वर्ष के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 दफा देखा। ये अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और क़यामत के दिन पर और उस पर के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है और क़यामत के दिन उठाए जाने पर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। हज़रत की हदीस पाक है 5 को 5 से पहले कहीं मत जाना। वो हदीस पाक है। यकीनन जिंदगी बेहद मुख्तसर है, जो वक्त मिल गया सो मिल गया, आइंदा वक्त मिलने की उम्मीद एक धोखा है। क्या पता आइंदा लम्हे हम मौत से हम आगोश कर चुके हों। नूरे मुजस्सम बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1 जवानी को बुढ़ापे से पहले, नंबर 2 तंदुरुस्ती को सेहत को बीमारी से पहले, नंबर 3 मालदारी को तंदुरुस्ती से पहले, नंबर 4 फुर्सत को मशगूलियत से पहले और नंबर 5 जिंदगी को मौत से पहले। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अंदाज में बच्चे हज़रात के सामने अपनी इस्लामिक जनरल नॉलेज और जो इस्लाम की बेसिक और बुनियादी चीज़ें वो हज़रात आपके सामने पेश की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत भूले पड़ गए आप लोग, जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सारे बीमार लगने लगते हैं। बुलंद आवाज से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत जश्न-ए मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है, उस जगह रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उस जगह रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चुनांचे हदीस पाक में आया है, इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, यानी अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर को कीजिए, जब सालिहीन के जिक्र के वक्त इस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, तो जो तमाम सालिहीन और मुरसलीन के पेशवा और सरदार हैं, जिनका जिक्र खुद खुदाए ताला का जिक्र है, उनके जिक्र के वक्त इस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा। और ऐसी मुक़द्दस महफिलों में शिरकत करने वालों के मुनासिब किस दर्जा बुलंद सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता। आप अपनी किताब फ्यूज़ुल हरमैन में अपनी दीन शाह का तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जश्न मिलादुन नबी में हाजिर हुआ, जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मौलिदुन नबी में हुई।
سبحان اللہ کیا بات ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات آج کل کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد النبی سے کیا فائدہ. اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں ایک شب میں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں لیکن پیر کے دن عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے اور صرف اس لیے کہ حضور پر نور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی سویبہ نے مجھے سنائی تھی. اس خوشخبری کے سنانے سے عوض خوش ہو کر میں نے اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو لہب جیسا مرد دشمن رسول اور سڑا ہوا کافر اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے اس روز اس کے عذابوں میں تخفیف ہو جائے تو کیا ہم غلام حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلاد محفل نہ سجائیں جس سے میلاد منائیں میلاد پڑھیں یا پڑھوائیں تو کیا ہم غلام حضرت کا ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ ہمارا تو یقین ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے اللہ سے مانگے مراد اپنی ہو پائے. محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے. نماز کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل. سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے ایک مرتبہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ. احساس کمتری کا شکار مت ہو. رات جاتی ہے اجالا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جو گزر گیا عربی کا ایک مقولہ ہے ما مضى فات. جو اب ہے وہ سب ہے. تمہیں جاگنا ہے اپنے زمین کو بیدار کرنا ہے اپنے ریال کے اندر علم کو عام کرنا ہے. آج تمہاری بچی اگر یہاں پر بیان کر رہی ہے تقریریں کر رہی ہے نہ تو منقبت پڑھ رہی ہے ان کی زبان پر گانے نہیں ہیں. آج یہ آپ کو اسلامی لباس میں نظر آ رہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں تو اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کو انشاءاللہ العزیز علم کی شمع سے اپنے بچوں کو روشن کرانا. بے شک سبحان اللہ. بہت سے لوگ ہوں گے ہماری ماں اور بہنیں ہوں گی جو سوچ رہے ہوں گے ہر باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے جب میں حافظ قرآن بنا میرے دستار ہوئی تو میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اسلام کی بات کہے گا تو اس کا دل اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. بے شک سبحان ابھی اللہ. بہت سے ہوں گے سوچتے کاش میرا بیٹا ہوتا بے شک کاش میری بیٹی ہوتی بولتی ہوئی. بے شک ہوتا ہے نہیں دل میں تمنا نہ جانے کتنوں کے جاگی ہو. کاش میری بھتیجی ہوتی کاش میری بہن ہوتی جو تقریر کر رہی ہوتی سمجھاتی ہوتی. لیکن فکر نہ کرو افسوس نہ کرو. پودا ایسا لگا دیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر ارادہ بناؤ گے تو تمہاری بچی پڑھتی ہوئی نظر آئے. بے شک سبحان اللہ. فضائے غریب نواز امام احمد رضا اکیڈمی ایک تعلیمی سنستا اور ایک ایجوکیشن سینٹر ہی نہیں بلکہ مستقبل اور فیوچر والی ایک سوچ. اگر یہ اپنے ارادوں اور اپنے مستحکم عزائم اور اپنے اسٹرانگ اور مضبوط پلاننگ کے تحت چلتا رہے گا اور چل رہا ہے اور شروعات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم چلانے والے چلے جائیں گے. ہم اس دنیا سے چلے جائیں یا اس جگہ سے چلے جائیں لیکن پودا ایسا لگا کر کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک یہ رہے گا جب تک آتے رہیں گے جب تک مسلمان امامت پر کھڑے ہو کر
के बच्चों को इल्म पढ़ाता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज इमाम अहमद रजा अकेडमी, बच्चों के लिए एसी का इंतजाम है इस क्लास के अंदर। पूछो एसी का इंतजाम है। शाहिद भाई सदर साहब बहुत मेहनत और लगन की। और सुनो, मैं नाम लेता हूँ ना तो कुछ लोग कहते हैं चापलूसी, चापलूसी करने वाले हम नहीं हैं। पूछो सदर साहब के आए घर पे एक कप चाय पियो तो आज तक पूछो, या किसी कमेटी वाले के घर पे एक कप चाय पियो तो। लोग तो बीड़ी और सिगरेट के पैसे मांगते फिरते हैं, दूध की तहरीर मांगते फिरते हैं। तारिकुल कादरी है, जब कभी किसी से 1 रुपया मांगा हो तो जो चोर की सजा तो मेरी सजा। बता दे पूरे बिहार के अंदर अगर किसी ने मेरी तरफ से अगर कोई 1 पैसे का डिमांड जब वो देता हो, आज तक बीड़ी तो मैं पीता ही नहीं, सिगरेट मैं नहीं पीता, पान मैं नहीं खाता, चाय मैं नहीं पीता। मेरा टारगेट और मेरा मिशन सिर्फ बच्चों के सीनों में इल्म को रोशन करना है। और उन बच्चों के लिए जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ रहा, अपनी मेहनत और अपने पूरी जाफशानी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज और अपना पेट और अपना काम इंशाअल्लाह बखूबी निभाता है। माशाअल्लाह रातों दिन उन्होंने किया, इनकी पूरी टीम है, सबकी मेहनत है, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। मैं तमाम की खिदमत को सलाम करता हूँ। अगर ये हमारा साथ ना तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। मोल भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, पैसा चाहिए और काम के लिए। हम हौसला तो रखते हैं लेकिन हमें पूरी प्लानिंग नहीं मिलेगी, नहीं कर सकते ना। ये कर सकते हैं बताइए, हमारे इरादे बहुत मजबूत है। आपका काम है फंडिंग करना, आपका काम है अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना। लुटेरों में मत फंसो,